السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں انتہائی اہم ہے، اور یہ ہے کہ جناب عارف حمید بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر جو ہے اپنا انہوں نے ایک طویل صحافت جو ہے کی ہے اور ایک تجربہ رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے آج بڑی زبردست جو ہے کلاس لی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی، نون لیگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس میں بھرپور اپنا حصہ ملایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑی خبر دی ہے کہ ان کے کیسز کا خاتمہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور کون سی سطح کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، وہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے اپنا بڑا انکشاف کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا پوائنٹ اٹھایا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری جو ہے ہماری ملکی معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور میری ٹیم جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس معیشت کو وینٹیلیٹر سے نکالے۔ اس کے اوپر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی تو پوری ٹیم کھرپتی ہو چکی ہے، ان کا کیا کام عوام کے ساتھ، عوام مرے جیے کچھ بھی کرے، ان کا کیا کام ہے؟ نہ انہوں نے آج تک صحت دی، نہ انہوں نے روزگار دیا، نہ انہوں نے تعلیم دی، نہ انہوں نے صاف پانی دیا، نہ ہی جو ہے اس حکومت نے کوئی یا نون لیگ نے کوئی ایسے اقدام اٹھائے ہیں جس سے عام لوگوں کی زندگی بہتر ہو، عام لوگ جو ہے خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور نہ ہو۔ یہ بڑی انہوں نے زبردست بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب انہوں نے 1991 میں کہا تھا کہ جی مجھے اگر حکومت مل جائے، مجھے اگر ملک جو ہے وہ دوبارہ ملے، اقتدار ملے، تو میں 1 سال کے اندر اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دوں۔ انہوں نے تقدیر کیا بدلنی تھی، انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان کی تقدیر بدل دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے جو ہے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس کے اندر جو صرف اس کی کیٹرنگ کی تھی یا اس کی ڈیکوریشن تھی، اس کا جو صرف خرچہ تھا ڈیکوریشن کا وہ 3 کروڑ روپے تھا۔ اور وہ آپ کے سامنے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے کہ عوام جیے مرے، ان کو اس سے کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا مفاد صرف اور صرف اپنی جیب ہے، اپنی جیبوں کو بھرنا ہے، اپنے خزانوں کو بھرنا ہے، اور انہوں نے محل بنانے ہیں، انہوں نے لندن میں پیسے جو ہے بھیجنے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، اور وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پلازے خریدنے ہیں، اور اس ملک کے اس عوام کے نام پہ انہوں نے لوٹنا ہے، اور لوٹ کے انہوں نے باہر چلے جانا ہے۔ ان کا علاج باہر ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو تو ان کا باہر ہوتا ہے، ان کا میک اپ باہر سے آتا ہے، ان کی تمام تر چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ تو ان کو کوئی جو ہے ملک کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا کہ جی آج کل جو ہے طاقت اور حلقے ان کا میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت زیادہ بول نہیں پاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حوالہ دیا، جناب جو کل جو ہے اپنا DGISPR کی ایک نجی چینل کے ساتھ گفتگو تھی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے گفتگو کی کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم حق بات جو ہے کھل کے نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے پتہ نہیں کیسی بات کر دی، انہوں نے یہاں پر یہ بھی بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسرا پوائنٹ اٹھایا کہ جی شریف خاندان، یہ جو شریف خاندان ہے یہ پلازے خریدنے میں بھی ماہر ہے، یہ ہوٹل خریدنے میں بھی ماہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جی اس ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پہ، اب ملک کی معیشت تو وینٹیلیٹر پہ ہے، یہ تو حقیقت ہے، مگر یہ جو ہے اپنا ان کا کچھ بھی وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خبر دی کہ جناب ان سے سوال ہوا کاشف عباسی صاحب کا، ان کا سوال تھا کہ جی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے وہ روک دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ انہوں نے یہاں پر یہ خبر دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جو ہے وہ بات کی کہ جی نواز شریف کے کیسز کے خاتمے کے لیے ان کو باعزت طور پہ ملک میں لانے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج اور ایک حاضر سروس جج وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے کیسز کے خاتمے کے اوپر بہت بھرپور کام ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ دکھائی بھی دے کہ کس طرح سے نواز شریف کو جو ہے ریلیف ملتا ہے، کس طرح سے نواز شریف اپنے کیسز سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بڑی تگڑی خبر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی یہ جو ہے 1 ماہ کے اندر شہباز شریف نے
26 لاکھ کا، یعنی ایک ماہ 5 دن میں اس نے 26 لاکھ کے کھابے کھائے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو کوئی حیا نہیں آتی، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملک کا تو بڑا دکھ ہے، ہمیں تو غریب کا بڑا دکھ ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی جو ہے اپنا کابینہ اجلاس میں کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کتنا دکھ ہے، یہ عوام کے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جتنی جو ہے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے میرا دل دکھی ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ مگر انہوں نے 26 لاکھ جو ہے خوابوں کے اوپر خرچ کر دیے، کھانوں کے اوپر خرچ کر دیے۔ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے 3 کیمپ آفیسز رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پر عوام کا پیسہ، ہمارا پیسہ، ہمارے ٹیکسز کا پیسہ وہاں پر خرچ ہو رہا ہے، مگر ان کو کوئی افسوس نہیں ہے، ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ جو ہے عوام کا پیسہ جو ہے اپنا لوٹ رہے ہیں، عوام کا پیسہ یہ اسی طرح لوٹ، یہ کوئی سیل لگی ہوئی ہو، جس طرح سے آپ کہیں پہ سیل لگتی ہے، جس طرح سے وہاں پہ بندہ جو ہے چیزیں اٹھاتا ہے، اسی طرح یہ اس ملک کو انہوں نے لوٹ سیل جو ہے بنا دیا ہے۔ یہ ملک میں اقتدار میں آتے ہیں تو ملک کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کیمپ آفیسز بنائے ہوئے، وہاں پر جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ سرکاری خزانے سے جا رہا ہے، وہاں پر کھانے کھابے چل رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور ان کو صرف اور صرف جو ہے ڈرامے بازی کرنی آتی ہے، شو بازی کرنی آتی ہیں، اور یہ وہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فضائی کیٹرنگ کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف کے دور، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نتھیا گلی جاتے تھے تو وہاں پر لاہور سے جو ہے ان کے لیے آلو گوشت بن کے آتا تھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرکاری خزانے کے اوپر۔ یہ ان کو کیا پرواہ جو ہے عوام بھوکی مر رہی ہو، جی رہی ہو، خودکشیاں کر رہی ہو، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، صحت کی وجہ سے ان کی اولادیں مر رہی ہوں، وہ خود مر رہے ہوں، صاف پانی کی وجہ سے تھر کے لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، وہاں کے جانور مر رہے ہیں، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو صرف اور صرف اپنی پرواہ ہے، اپنے خوابوں کی پرواہ ہے، اور ان کو اپنے جیبوں کی پرواہ ہے کہ انہوں نے اپنی جیبیں کس طرح سے بھرنی، اگلا الیکشن کس طرح سے مینیج کرنا ہے، اور ان کا کام صرف اور صرف یہی رہ گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت تھی، یہ تو جھکتے مارتی تھی عمران خان صاحب کے اوپر۔ ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ یہ جو ہے ٹی وی پہ آ کر جو ہے جھکتے مارتے تھے، کہتے تھے جی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کابینہ بہت بڑی ہو گئی ہے، اور اب ان کی اپنی کابینہ ہے۔ یہ ڈٹائی دیکھیں، بے شرمی دیکھیں کہ ان کی اپنی کابینہ نصف سینچری جو ہے کراس کر چکی ہے، مگر ان کو کوئی ہوش نہیں۔ حالانکہ یہاں پر ان کو کمی لانی چاہیے، یہاں پر ان کی مراعات میں کمی لانی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کابینہ کا اجلاس ہو تو ایک پانی کی بوتل کے اوپر جو ہے گزارا کیا جائے اور ایک سلوٹ مارا جائے، بلکہ نہیں جی وہاں پر تو کھابے چلتے ہیں، وہاں پر جو ہے اعلیٰ قسم کے بسکٹ جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں، چائے دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے پیسوں کا وہ جو ہے جس طرح سے عیاشیاں کر رہے ہیں، جس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، ان کو ہوش میں آنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ جی ملک کی معیشت تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، مگر ان کے کھابے جاری ہیں، ان کی عیاشیاں جاری ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کی عیاشیاں کب تک چلتی ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی یہ جس طرح سے پیسے نکال رہے ہیں اس 1 سال کے اندر، یہ اگلے جو الیکشن میں وہ کام لائیں گے، اگلے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے یہ لوگوں کو خریدیں گے، اور ایک ایک حلقہ جو ہے یہ خرید کر پھر اگلے جو ہے 2023 کے اندر الیکشن میں آئیں گے، تاکہ عمران خان کو نہ آنے دیا جائے، عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ اور آگے ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ جی ان کی سیاست جو ہے منافقت، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی سیاست جھوٹ سے لے کے منافقت پر ختم ہوتی ہے، اور اگر منافقت سے جھوٹ تک ختم ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جی ملک ریاض صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہوئی ہے، بشرا بی بی، اور اس کے اندر وہ گوگی صاحبہ وہ شامل ہیں۔ تو اس کے اوپر عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا کہ اگر اس حکومت کے اندر کوئی جرت ہے، کوئی استقامت ہے، کوئی جناب یہ کوئی کچھ کر سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح سے ببانگ دھول کہتے ہیں کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اب ان میں ہمت ہے تو یہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کچھ کر دکھائیں۔ اگر انہوں نے کچھ کر دکھایا تو میں جو ہے ان کو سلام پیش کروں گا، میں جو ہے بڑا کچھ کر دوں گا، مگر یہ ان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں اگر یہ نام بتا دوں کہ ملک ریاض صاحب کن کن کو جو ہے پیسے کھلاتے ہیں، کن کن کے ساتھ ان کی یاری دوستی ہے، کن کن کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ ٹی وی جو ہے کیا ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ہمیں پھر بولنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹی وی چینل سے نکالا جائے۔
تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کی. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس الزام کے اوپر کوئی منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچاتے ہیں, کوئی کیس قانونی کارروائی کرتے ہیں یا پھر بھڑکے ہی مارتے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. اور آیا کہ واقعی یہ معیشت کو ٹھیک بھی کرتے ہیں یا اپنے گھروں کو ٹھیک کرتے ہیں, اپنے خاندانوں کو ٹھیک کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں اگلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ حکومت ختم ہونے والی ہے, ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں, الیکشن کا ٹائم آ جائے. تو اس حوالے سے جو بھی آنے والے دنوں میں اپڈیٹ ہوگی, خبر ہوگی, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.